السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عرض و معروض سے پہلے ہم اور آپ سبھی مل کر نبی کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جناب الحاج نذیر احمد، پلاٹم، تمل ناڈو، حضور کے خادم خاص سید امتیاز کے سسر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں 1950 عیسوی میں، جہاں تک مجھے یاد ہے، مرحوم محمد عثمان صاحب میرے قریبی رشتے کے بھائی روڈ میں ریلوے ملازم تھے۔ ایروڈ، تمل ناڈو میں حضور سے پہلی ملاقات کی۔ جب بھی حضور درویش بابا کا قیام ایروڈ میں ہوتا، وہ حضور کی خدمت میں حاضری دیتے تھے اور حضور سے فیض حاصل کر لیتے تھے۔ کبھی کبھی وہ حضور کو پلاڈم وتری پور کو بھی بلا لاتے تھے۔ ہم سب اس دوران حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کر لیتے تھے۔ پلاڈم میں میری مرحومہ پھوپھی صاحبہ کے غریب خانے میں حضور قیام کرتے تھے۔ تریپور میں مرحومہ میری بہن و مرحوم بہنوئی کے غریب خانے میں قیام کرتے تھے۔ دونوں مقاموں پر ہم حاضری دیتے اور حضور سے فیض حاصل کر لیتے تھے۔ میری پھوپھی صاحبہ کو حضور مولانی ماں کہہ کر بلاتے تھے۔ 1957 عیسوی میں حضور نے میری پھوپھی صاحبہ سے فرمایا تھا، کیا روزہ رکھو گی؟ انہوں نے عرض کیا تھا، انشاءاللہ حضور کے حکم کی تکمیل کروں گی۔ آپ پھر فرمایا، میری دوسری ملاقات تک روزہ رکھو گی؟ انہوں نے عرض کی، انشاءاللہ حضور درویش بابا کے حکم کی تکمیل کروں گی۔ اس زمانے میں میرے مرحوم بھائی محمد عثمان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی۔ وہ کیا غلطی ہوئی معلوم نہ ہوا۔ حضور ناراض ہو گئے اور جلالت کے عالم میں فرمایا، 12 سال تک تم لوگوں کو نہیں ملوں گا اور نہ ہی تم لوگ میری تلاش کرنا، ورنہ پچھتاؤ گے۔ حسب حکم میری پھوپھی صاحبہ 12 سال لگاتار روزہ رکھا۔ حضور کی ملاقات 12 سال کے ختم پر شمگا میں ہوئی۔ حضور نے پھوپھی صاحبہ سے فرمایا، مولانی اماں روزہ رکھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، حضور کے حکم کی آج تک بفضل خدا اور آپ کی نگاہ کرم سے تکمیل کی ہوں اور آج بھی روزے سے ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ حضور مغرب کے وقت اپنے مبارک ہاتھوں سے روزہ افطار کرایا اور فرمایا، آج کے بعد صرف فرض روزہ رکھو۔ حسب حکم اس دنیا سے پردہ فرمانے تک حضور کے حکم کی تکمیل کرتی رہی۔ حضور درویش بابا میری بہن کے غریب خانہ پر تشریف فرماتے۔ اس زمانے میں غیر شادی شدہ تھا۔ حضور سے فرمایا، تجھے 6 اولاد ہوگی۔ حضور کے فرمان کے مطابق اللہ عز و جل نے مجھے 6 اولاد سے نوازا۔ یہ حضور کی کرامت تھی۔ کشف سے پہلے ہی اطلاع دی تھی۔ تریپور سے ایروڈ تک ایک دفعہ حضور کی میت میں سفر کرنا نصیب ہوا۔
راستہ بھر حضور درویش بابا نصیحت کرتے رہے اور عمل کرنے کی سخت تاکید پر تاکید کرتے رہے۔ حضور کی دعاؤں کے صدقے میں عمل کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ مولا اپنے فضل و کرم سے حضور کے بتائے ہوئے نصیحت پر تا دم حیات عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضور کی تاکید کے باوجود بھی ہم حتی الامکان آپ کی تلاش کیے، جہاں بھی جاتے مایوس ہو کر واپس آتے۔ ایک روز میرٹھ سے حضور کا محبت نامہ موصول ہوا، پا کر خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ رشتہ داروں کو بتایا، وہ بھی خوش ہوئے۔ حضور نے جواب طلب کیا تھا، میں BA میں کامیاب ہونے کے باوجود بزرگوں سے خط و کتابت نہیں کیا تھا اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں۔ میں نے حضور کی خدمت میں جواب روانہ کیا۔ حضور کا دوسرا محبت نامہ ملا، اس میں تحریر تھا، محبت و عشق سے دور خط ملا، اس کے بعد کوئی خط نہ لکھوں گا۔ یہ مضمون پڑھ کر میرے پیر کے نیچے کی زمین کھسک گئی۔ میں میرٹھ کے سفر کو روانہ ہوا، مگر افسوس آپ کو وہاں نہ پایا۔ آپ کی تلاش میں اجمیر شریف گیا، افسوس وہاں بھی آپ سے ملاقات نہ کر سکا۔ البتہ حضور کے خاص وکیل اور خواجہ خواجگان کے خادم مرحوم الحاج سید فضل علی نیازی اور آپ کے دونوں فرزند مرحوم سید امجد علی نیازی اور سید مظفر علی نیازی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ لوگوں کی وکالت میں حضور غریب نواز کے بارگاہ میں حاضری دینے کا موقع حضور کے صدقہ طفیل ملا۔ یہ بھی حضور کی نگاہ کرم و طفیل ہی سے ہوا، ورنہ میں اجمیر شریف نہیں جاتا۔ فضل منزل میں کئی دنوں تک قیام کیا، اس امید سے حضور آئیں گے اور ملاقات کا شرف حاصل کر کے گستاخی کی معافی مانگوں گا، مگر افسوس ملاقات نہ ہوئی، پلاڈم واپس آ گیا۔ 1969 عیسوی 12 سال مکمل گزرنے کے بعد حضور کی جانب سے بمعرفت حمیدہ بانو صاحبہ کوئمبتور، جو حضور کی خدمت میں کئی سال رہی تھی، بلاوا آیا۔ پورا خاندان خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ حضور کی ملاقات کے شوق میں سب کی نیند حرام ہو گئی۔ اتفاق کے ساتھ پورے خاندان کے لوگ حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے شموگا آئے۔ جیسے ہی نگاہ مجھ پر پڑی، جلالت کے عالم میں فرمایا، کس کی اجازت سے اجمیر شریف گئے تھے؟ حضور کی خدمت میں بہت ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ عرض کیا، حضور کی ملاقات کی تڑپ مجھے اجمیر شریف لے گئی۔ حضور مجھے معاف کر دیں اور جو گستاخی ہوئی اس کو بھی معاف کر دیں، عین کرم ہوگا۔ حضور نے معاف کیا اور حضور درویش بابا نے گلے سے لگا لیا اور دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد سے حضور کی خدمت میں ٹیلی گرام ہی روانہ کرتا رہا، خط لکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میرے تایازاد بھائی الحاج مرحوم محمد جعفر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ان کو 4 لڑکیاں تھیں۔ لڑکے کی آرزو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کی خدمت میں عاجزانہ معروضہ پیش کیا۔ حضور نے فرمایا، میرے غوث کے صدقے میں اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام منا رکھنا۔ سیب کھانے کو دیا۔ حضور کی نظر کرم دعاؤں کے صدقے و طفیل مولا نے ان کو لڑکا عطا کیا، حسب حکم اس کا نام منا رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کی خدمت میں جب بھی حاضری دیتے اس کو ساتھ لاتے تھے۔ حضور درویش بابا اس کو دعاؤں سے نوازتے۔ اب وہ جوان ہو کر انجینئر بن گیا ہے، یہ بھی حضور کی نگاہ کرم اور دعاؤں کا صدقہ ہے۔ حسب حکم جب شموگا آتے، امیر احمد سرکل کے ٹورسٹ ہوٹل میں قیام کرتے تھے۔ نورانی بڑی فضل منزل مکان
فضل منزل میں مکان خالی ہونے پر ہم گنہگاروں کو کرائے پر دیا اور تاکید کی اس کے بعد ہوٹل میں نہ ٹھہریں۔ حسب حکم نورانی فضل منزل جب بھی شموگا آتے وہاں قیام کرتے۔ مسجد کے قریب آزاد نگر میں چھوٹی نورانی فضل منزل تیار ہونے کے بعد حضور اس میں کا ایک مکان ہم کو کرائے پر دیا۔ آج بھی وہ مکان ہمارے قبضے میں ہے۔ باقاعدہ اس کا کرایہ حضور کی زندگی میں حضور کو دیتے تھے، اب مسجد کے صدر کو دیتے ہیں۔ ایک روز ہم لوگوں کا ٹورسٹ ہوٹل میں قیام تھا۔ بیعت کے سلسلے میں بحث چھڑی۔ ناچیز سورہ فتح کی آیات تلاوت کی اور کہا پیر کے ہاتھ بیعت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ ظہر کی نماز کے لیے مسجد آ گئے۔ میں وضو کر کے کھڑا تھا، حضور حجرے سے باہر آئے۔ میں ادب سے سر جھکائے حوض کے پاس کھڑا رہا۔ حضور نے ید اللہ کہہ کر آواز دی۔ حضور کسی کو یاد فرما رہے ہیں سمجھ کر خاموش سر جھکائے کھڑا رہا۔ حضور نے پھر فرمایا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر حضور کو دیکھا۔ حضور نے مجھے اشارے سے بلایا۔ میں دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں حجرے میں حاضر ہوا۔ حضور ہوٹل میں جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تائید کی۔ حضور درویش بابا ہر وقت چاہنے والوں کی نگرانی کرتے ہیں اور خبر بھی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں جناب الحاج مرحوم محمد جعفر صاحب منا بیاٹری والے پلاڈرم کے تعلق سے جو ان کے اقوال ہیں جو بیان کرتے ہیں وہ سماعت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔